اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمرجنسی اسپیکس میں میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی۔ پردیس کہانی کے نام سے میں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تھا آج سے چند سال پہلے، جب میں اردن جدہ میں تھا۔ آج کچھ عرصے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہانی جب میں دیکھ رہا ہوں تو میں سوچا کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کروں، اور میں رفتہ رفتہ وہ کہانی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جب میں سعودی عرب میں تھا 2010 سے 2017 تک غالباً، اس دوران ایک مجبوری تھی میری کہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تو اس دوران ہوٹل جایا کرتا تھا اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ بلکہ یہ بھی رہا کہ کچھ عرصے کچھ دوستوں کے ساتھ جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور انہوں نے وہ کھانا پکاتے تھے، میں کھاتا تھا۔ وہ اگر سن رہے ہوں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شہزاد بھائی اور محسن بھائی، ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا میرا۔ لیکن بہرحال جب وہ لوگ نہیں ہوتے تھے اور جب اس سے پہلے بہت وقت ایسا گزرا جس میں مجھے بالکل کوئی سہارا نہیں تھا، تو میں جاتا تھا ہوٹل میں بیٹھتا تھا۔ تو ایک عادت تھی، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں پردیس میں تو آپ کو تنہائی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ تھا، جب میں اکیلا ہوتا تھا تو کھانا کھانے جاتا جب میں ہوٹل، اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی صاحب اکیلے بیٹھے میں، تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار آپ نے کھانا کھایا؟ وہ کہتے ہیں اگر نہیں کھایا میں یار چلے میں منگاتا ہوں، دونوں ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اور وہاں عموماً یہ ہوتا ہے 10 ریال کے کھانے میں 2 لوگ کھا لیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس میں کوئی واقعات بھی ہیں مزیدار، بہرحال وہ بعد میں سنائیں گے۔ تو اس دوران مجھے کچھ کہانیاں ملنا شروع ہوئی، لوگوں سے جب ملاقاتیں کی تو لوگوں سے بات چیت شروع ہوئی، اور لوگوں سے جب بات چیت شروع ہوئی تو ان کی بہت ساری درد بھری کہانیاں سامنے آئیں۔ ہم لوگ جو پاکستان میں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا پردیس میں رہنے والا کن دکھوں سے، کن مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا ایک ایک فرد کی کہانی آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کو سناؤں۔ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں یا پردیس سے آ چکے ہیں، اگر وہ اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ آج میں سناتا ہوں آپ کو ایک جسونت سنگھ کی کہانی۔ اسٹارٹ میرا یہیں سے۔ میں جب سعودیہ میں تھا تو اس دوران جب اکیلا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، بچے میرے آ چکے تھے اور ہم لوگ جدہ کے ساحل پر، میرے یہاں سے جدہ شفٹ ہو گیا تھا، جدہ کے ساحل پر گئے بچوں کو لے کر، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اب گپ شپ چل رہی تھی۔ میری عادت ہے، میں اٹھتا ہوں، ٹہلتا ہوں، اکیلا بھی گھومتا ہوں۔ بیگم بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میں نکلا وہاں سے اور میں واک کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا چھوٹا میرے ساتھ تھا۔ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا تقریباً 24-25 سال کا، 27 سال کا ہوگا، وہ بیٹھا ہوا مچھلیوں کو چھڑم چھاڑی کر رہا ہے، مطلب پتھر مار رہا ہے اور مچھلیوں کو تنگ کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا سلام۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے نام بھی نہیں بتایا۔ میں بیٹھ گیا اس کے پاس اور اپنے عادت سے مجبور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ تم کیوں بیٹھ گئے ادھر؟ کہ یار تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس لیے بیٹھ گیا، تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، ذرا بات چیت کروں گا، گپ شپ کریں گے، دونوں کے دل ہلکے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارا کوئی شوق نہیں ہے دل ہلکا کرنے کا۔ خیر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے جھاڑنا شروع کر دیا کہ تم یہاں پہ بھی تنگ کرنے آ گئے، میں یہاں آیا تھا۔ میں کہا تمہارا نام تو بتاؤ۔ کہہ رہا نہیں بتاؤں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ وہ بہت تلخ تھا وہ اس وقت اور بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یار میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، تم سے بات ضرور کروں گا میں، کیا وجہ ہے تم اکیلے بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے، تم کیوں آ گئے یہاں پہ؟ حقیقت صحیح سوال تھا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، کھیل رہا ہوں۔ میں نے کہا یار تکلیف ہے نا، میں بس میری نیچر کی تکلیف ہے کہ میں نیچرل، مجھے ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کیوں پریشان ہے، تم بتاؤ ذرا۔ اس سے بہت زیادہ قریدا میں نے اپنا نام بتایا، کہہ رہا میرا نام مصطفیٰ ہے، تو اپنا نام بتاؤ۔ وہ نام نہیں بتا رہا تھا۔ خیر بڑی مشکل سے اپنا نام بتایا، اس کا نام جسونت سنگھ تھا، یہ جسونت کر کے پورا نام تھا، سنگھ مجھے یاد نہیں۔ اور وہ انڈیا کے کسی علاقے سے تھا موجود۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ کہانی بہرحال اتنی آسانی سے نہیں شروع کی جتنے آسانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس درد سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے۔ جسونت وہاں پر آیا ہوا تھا، جسونت کو آئے ہوئے وہاں تقریباً 6-7 سال ہو گئے تھے، اور وہ انڈیا میں ایک جب اس کی کالج لائف تھی، جب وہ پڑھ رہا تھا، اس دوران اس نے ایک لڑکی تھی جو اس کو پسند آ گئی اس کو، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم اس سے شادی کرو، تمہیں پہلے اپنا کچھ پیسہ، کچھ روپیہ ایسا ہونا چاہیے۔ جسونت کے گھر والے بہت اچھا خوشحال گھرانہ تھا، سب لوگ ساتھ رہتے تھے، ماں باپ ساتھ رہتے تھے، اور اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔
صحیح تھا, نارمل ایک جس طرح زندگی ہوتی ہے. وہ لڑکی تھوڑی بیلف تھی, اس کی اچھی اس کی لائف تھی. اس نے کہا نہیں ایسے کچھ نہیں ہو سکتا, تم پہلے کچھ ایسا کرو جو میرے معیار کے مطابق ہو. میں ویسے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن ضرورت اس بات کی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ, یا تم کوئی دولت کما لو, یا تمہارے پاس کچھ پیسہ آ جائے. ہو سکتا ہے اس لڑکی کا بھی مطلب یہی ہو کہ بہرحال ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے ایک اچھا کیریئر ہونا ضروری ہے اس کا. تو اس نے اس لحاظ سے کہا. جسونت بتاتے بتاتے رو پڑا یہ بات, اور اس کے درد اتنا زیادہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو کہا, ان کے جو ہندی زبان میں ہوتا ہے وچن یا وعدہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں کماؤں گا, میں سب کچھ کروں گا. بہرحال اس کے ماں باپ نے اس کو منع کیا. باپ نے کہا میں اچھا خاصا کام کرتا ہوں, کاروبار ہے, سب کچھ ہے, چھوٹا موٹا صحیح گھر چل رہا ہے, بہن بھائی سب ساتھ رہتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, تو اس لڑکی کی خاطر جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں, مجھے اس کے معیار پہ آنا ہے اور مجھے جانا ہے. گھر والوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا, اور وہ وہاں سے اس نے جمع پونجی سب کچھ کر کے, باپ کے بھی پیسے لیے, بہنوں کی شادی کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ بھی جمع کیے, سب کر کر آگے اس نے ایک ایجنٹ کو دیا اور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب آ گیا. اور جدہ میں وہ ایک چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگا. کام کرتے کرتے اس کو 4-5 سال گزر گئے, لیکن وہ اتنے پیسے جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کے لیے وہ ادھر آیا تھا وہ اس کو سیٹسفائی کر سکے. آخر جسونت وہاں کوشش میں لگا رہا, 12 گھنٹے 14 گھنٹے پھر 16 گھنٹے کام کرتا رہا کہ کسی طرح کما لے. اپنے گھر نہیں بھیجتا تھا, اس نے خود بتائی یہ بات کہ میں اپنے گھر پیسے نہیں بھیجا کرتا تھا. باپ کو میں نے بھول گیا, ماں کو بھول گیا, بہن بھائیوں کو بھول گیا, اور میں بس اس لڑکی کے لیے کہا کہ اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. اور ایک طلب تھی, ایک جستجو تھی, ایک منزل تھی میرے سامنے, اور میں اس کے لیے کر رہا تھا سب کچھ. وہ کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے. لیکن بہرحال اس لڑکی کا جو معیار تھا وہ اس سے بہت بلند تھا. جسونت بتاتے بتاتے پھر چپ ہو گیا. میں نے اس کو جھنجھوڑا, میں نے کہا یار بات کرو, کیوں چپ ہو گئے تم؟ اس نے کہا یار بس یار اب دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا. بہرحال کافی کوشش کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا. اس نے کہا یار مصطفیٰ بھائی میں شرمندہ ہوں. کس بات سے شرمندہ ہوں؟ کہہ رہا یار میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا, بہن بھائیوں کو دھوکہ دے دیا, جنہوں نے سب کچھ میرے لیے کیا. بہت سوال کرنے پہ اس نے بتایا کہ جب اس کی باپ کا فون آیا, اس کے باپ نے کہا یار واپس آ جاؤ, مجھے ضرورت ہے تمہاری. میں نے منع کر دیا کہ نہیں, جب تک میں پورا اتنا بینک بیلنس نہیں کر لوں گا کہ اس لڑکی کو حاصل کروں, میں نہیں نہیں آؤں گا. میں نے اپنی ماں کو منع کر دیا. میری بہنوں کی شادیوں کا وقت آیا, میں اس میں نہیں گیا, اور میں یہیں بیٹھا رہا. میں بڑی کوشش کے باوجود کہ میں پیسے جمع کروں کرتے, لیکن نہیں کر سکا میں جمع. اور ایک دن اس لڑکی کا خط ملا مجھے, اور اس نے کہا کہ جسونت میں بہت معذرت چاہتی ہوں, تم نہیں کر سکتے جو میں چاہتی ہوں, تم نہیں کر سکتے, اور میرے ماں باپ یا پتا جی جو بھی ہیں وہ نہیں مانیں گے تم میرے معیار کے لڑکے کے ساتھ میری شادی کرنا, اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے خاطر ماں باپ کو چھوڑ دوں. لیکن اس میں جو بہت ہی طرز جملہ تھا جو جسونت بتاتے بتاتے رو پڑا, وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو پھر غیر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اس لڑکی کا جو خط تھا اس میں ایک لائن یہ تھی کہ جسونت میں سوچتی ہوں کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو سکے, جو بچپن سے تمہارے ساتھ تھے, جنہوں نے تمہیں پیدا کیا, جنہوں نے تمہارے ساتھ کھیل کود کیا, تم ان کے نہیں ہو سکے, ان کو چھوڑ کر میرے خاطر تم وہاں چلے گئے, اور تم نے 6-7 سال لگا دیے وہاں پہ, تو تم تو کل کسی کی خاطر مجھے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہو. کوئی تمہیں کچھ اور منزل مل جائے, تم کہیں اور جا سکتے ہو, تو تم پہ اعتماد کیسے کر لوں؟ لہٰذا میں معافی چاہتی ہوں, میں تمہارے سے شادی نہیں کر سکتی, تم اپنی زندگی دیکھو, میں اپنی زندگی دیکھتی ہوں. جسونت بہت اکیلا ہو گیا تھا. وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میں اس وقت پریشان ہوں کہ میں اب واپس کیسے جاؤں, میں اپنے ماں باپ کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں. مجھے تو شرم ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میں ان کو دھوکہ دے کر ادھر آیا ہوں ایک لڑکی کی خاطر. میں نے پوچھا اسے کہ تمہارا رابطہ ہے ماں باپ سے, کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ فون کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, اور فون کرتے ہیں تو میں اٹھاتا نہیں ہوں, میں بات نہیں کرتا ان سے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, مجھے ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ دیا. بہرحال میں نے اس کو سمجھایا, اور جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھایا, اور میں نے کہا کہ ماں باپ ہوتے ہیں, تم جاؤ, تمہیں معاف کر دیں گے, تم جاؤ بہن بھائیوں کے پاس جاؤ. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہی غلطی کرتا ہے اور پھر انسان ہی سدھارتا ہے. لہٰذا اس دنیا کا پتہ چل جاتا ہے. اس طرح تو تمہیں بھی اس دنیا کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. اور میں اس بارے میں تو بہرحال پھر بھی نیگیٹو نہیں ہوں کہ اگر تم اس لڑکی کی خاطر آئے, تم نے محنت کی اس کو حاصل کرنے کے لیے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تم نے اچھا کام کیا کہ تم ٹھیک ہے, تم نے چاہا کہ میں کچھ کر لوں تو میں اس کو حاصل کر لوں.
لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اس لڑکی کے اندر کمپرومائز نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ان حالات میں جس میں تم ہو وہ تم رہ سکتے، لہٰذا تم واپس جاؤ. اور پھر میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کو دیا اور میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا. میں سوچتا رہا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں جو کہ شراب کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے اور اس کے بعد وہ شراب ان کو دھوکہ دے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو وہ بس اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. پردیس میں اور بھی بہت ساری ایسی تلخ کہانیاں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ کے سامنے کوئی اسٹوری ہے تو وہ ہمارے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پہ آپ شیئر کریں، یا آپ ہمیں اپنی ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں. ای میل ایڈریس پہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیجیے گا، پھر ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ ہمیں ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو اسٹوری سنانا چاہیں، لیکن حقیقی اسٹوری سنائیں. اور پردیس کہانی کے اس سیشن میں اس MHS کے ساتھ ہمارے ساتھ منسلک رہیں. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.